السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بہ منزل کا یہ سیریل آپ کے سامنے جاری ہے۔ آج جو آپ کے سامنے ایپیسوڈ پیش کیا جائے گا، اس کا نمبر ایپیسوڈ کا نمبر 156واں نمبر ہے، اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو فروری 1960 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ سامعین اور ناظرین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، خود اس کو ریویو کریں، اور خود اس پہ کمنٹس کریں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اگر آپ کے جو کمنٹس ہوں آپ مجھے فیاضمبین@gmail.com پہ بھیج سکتے ہیں، تاکہ میں اس کو آپ کی ہدایت اور آپ کی سفارشات کے مطابق اس کو میں اور بہتر سے بہتر کر سکوں۔ فروری 1959 کا واقعہ، سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ جنرل ایوب خان سیلف پروکلیمڈ صدر منتخب ہو گئے۔ اکتوبر 1958 میں ملک میں غیر قانونی اور غیر آئینی مارشل لا نافذ کر کے اور آئین کو منسوخ کر کے جنرل ایوب سیلف پروکلیمڈ ملک کے صدر بن گئے، اور اس کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، آئینی جواز بھی نہیں تھا اور قانونی جواز بھی نہیں تھا، لیکن ان کا اولین مسئلہ اپنی حکومت کے لیے قانونی جواز فراہم کرنا تھا۔ آخر غیر قانونی اور غیر آئینی مارشل لا کب تک قائم رکھا جا سکتا تھا، جس کا صرف اور صرف مقصد، اس مارشل لا کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے وفاقی دارالحکومت کو کراچی سے منتقل کیا جائے۔ ایوب خان کو اپنی حکومت چلانے کے لیے کسی نہ کسی قانون اور عوامی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس سو کالڈ قانونی جواز کی تلاش میں ان کو 10 ماہ گزر گئے، اور صرف اس 10 ماہ میں انہوں نے ایک کام کیا جو وہ میرا خیال ہے اپنے زمانے سے 1948 سے وہ یہ سینے میں دبائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اس اپنے ارمان کو نکالنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کا آئینی اور قانونی دارالحکومت کراچی سے منتقل کر دیا جائے۔ ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا، غیر ملکی نمائندے نے پوچھا کہ آپ کو کراچی سے کیا شکایت ہے، تو صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہاں کا موسم پسند نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک جنرل کی موسم کی ناپسندگی کسی کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو گھر سے بے در کیا، اور پاکستان کے بابائے قوم محمد علی جناح کا بنایا ہوا دارالخلافہ ملیامیٹ کر دیا۔ 14 اگست 1959 کی صبح ایوب خان نے نئے آئین کا نفاذ کے لیے ایوان صدر میں ایک اجلاس طلب کیا، جس میں بدنام اور سازشی چیف جسٹس محمد منیر، جسٹس شہاب الدین، وفاقی وزراء اور بعض خاموش اور سازشی سرکاری افسر اور سیاستدانوں کے نمائندے سر محمد یامین بھی شامل تھے۔ اجلاس کے شرکاء کو ایک آمرانہ فوجی حکم دیا گیا، جس کے مطابق نام نہاد جنرل نے سال دوران کے اختتام تک بنیادی جمہوریتوں کے 8000 یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اور ہر یونٹ بالغ رائے دہی یعنی ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر 10 ارکان چنے گا۔ یوں 80,000 ارکان صدارتی انتخابات پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے ایک انتخابی کالج یعنی الیکٹورل کالج کے طور پر کام کریں گے۔ ملک میں کوئی صوبائی اسمبلی نہیں ہوگی، اور صوبے کے انتظام کے لیے مارشل لا گورنر، مارشل لا پریزیڈنٹ جنرل ایوب کے نامزدہ گورنر مقرر کیے جائیں گے، جو مرکزی حکومت کی نمائندگی کریں گے۔ ان گورنروں کا تقرر صدر کرے گا۔ یہ بڑی مستند خبر ہے کہ یہ نام نہاد جمہوری تماشا مسٹر بھٹو کے دماغ کی اختراع تھی۔ جنرل ایوب خان نے ان سے پوچھا کہ کس قسم کا بنایا جائے، تو انہوں نے یہ سو کالڈ ہوچ پوچ اور ایک عجیب و غریب قسم کا کانسٹیٹیوشن اور آئین اور سیاسی نظام اس ملک کو دے دیا، اور جو آئین پہلے سے منظور تھا، جو پوری قوم نے اور پوری عوام نے اور پوری سیاسی جماعتوں نے وہ بنایا تھا، اس کو ایک جنبش کی تحت اس کو کینسل کر دیا۔ ربڑ اسٹیمپ شرکاء نے مغرور اور متکبر عامر کے حکم پر گردن منظوری میں ہلا دی، اور پھر اصل کھیل شروع ہوا۔ جنوری 1960 میں بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات عمل میں آئے۔ ان انتخابات میں جو افراد منتخب ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک سیدھا سادہ سوال رکھا گیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو ایوب خان پر اعتماد ہے؟ اور کوئی بات نہیں تھی، صرف یہ تھا کیا آپ کو ایوب خان پر اعتماد ہے؟
یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ ایوب خان کو صدر بنانا پسند کریں گے یا آپ صدر کے لیے آپ ریفرنڈم میں ان کو ووٹ دیں گے. کوئی سوال نہیں تھا، صرف یہ سوال تھا. چلاکی اور شاطرانہ اور عیاری اور مکاری اور مقابلی کی انتہا ہے واقعی. 14 فروری 1960 کو اس سوال پر ووٹنگ ہوئی. جواب میں 80,000 نمائندوں میں سے 75,283 ارکان یعنی کل نمائندوں کی 95.6% تعداد نے اپنی رائے کا اس بات میں اظہار کیا. یوں بقول سرکاری اخبارات کے پاکستانی قوم نے اپنے نجات دہندہ اور بانی انقلاب ایوب خان پر اعتماد کا اظہار کر دیا اور انہیں اس بات کا اختیار دے دیا کہ پاکستان کا نیا آئین بنانے کے لیے ضروری کارروائی شروع کریں. 3 دن بعد 17 فروری 1960 کو ایوب خان نے ملک کے سو کالڈ پہلے منتخب صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. یوں پاکستانی سیاست کے لیے ایک نئے باب کا آغاز کیا. فروری 1960 میں ہی پاکستان کے نئے دارالحکومت کا نام اسلام آباد تجویز ہوا. 1959 میں ایوب خان کے دست راست اور ہم پیالہ جنرل یحییٰ خان کی سربراہی میں ایک نام نہاد غیر آئینی اور غیر قانونی کمیشن بنایا گیا کہ پاکستان کے دارالحکومت کو جس کمیشن نے پاکستان کے دارالحکومت کے طور پر کراچی کو ناموزوں قرار دیا اور یہ سمجھ نہیں آئی اور نہ یہ بیان کیا کہ ان کو کیا چیز ناپسند ہے. یہ انٹرنیشنل سٹی تھا، انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا، انٹرنیشنل ریلوے اسٹیشن تھا، انٹرنیشنل سی پورٹ تھا، ایئرپورٹ تھا، تو پھر انہیں کیا چیز تکلیف دے رہی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ ان کی ذاتی پرسنل گرج تھی جو اس شہر کے ساتھ جو انہوں نے اس کو ظاہر کیا اور یہ بدنصیب اعلان کیا کہ پاکستان کا نیا دارالحکومت آرمی کے ہیڈ کوارٹر کے قریب مارگلہ پہاڑی کے دامن میں آباد کیا جائے. یہاں یہ بات یاد رکھا جائے کہ اس وقت اس جگہ میں سوائے کھاڑیوں کے اور اس میں ندی نالوں کے اور اس میں چھوٹی چھوٹی ٹیلیوں کے اور گھاس پھوس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یعنی اس جگہ سے ایک نیا شہر بنانے کا مطلب ہے کہ کم از کم بلینس آف ڈالر جو ہے اس شہر کو بنانے میں لگائے جائیں اور باقی شہروں کو نگلیکٹ کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے اور چاہے وہ بھاڑ میں جائیں ان کو ان کے مطابق، ایوب خان صاحب کے زمانے کے مطابق. 24 فروری 1960 کو ایوب کی صدارت میں فوجی کابینہ کے اجلاس میں نئے دارالحکومت کے نام کے بارے میں مشورہ ہوا. فوجی کابینہ کے ممبر مسٹر بھٹو نے دارالحکومت کے نئے نام کے بارے میں رائے دی کہ اس کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ دارالحکومت کراچی واپس نہ لا جا سکے اور مشرقی پاکستان کے جو عوام ہیں اور ان کے جو سیاسی قیادت ہے ان کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو. اگرچہ مسٹر بھٹو اور ایوب خان کو اسلام سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں تھی اور وہ بلکہ ان کو الرجی تھی اور ایوب خان نے اپنے جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا 1960 کا 1962 کا جسے کہتے ہیں، اس میں پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان سے صرف ریپبلک آف پاکستان بنا دیا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اس کی کیا ہے، تو انہوں نے کہا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے سیاست کا. مسٹر بھٹو نے نئی دارالحکومت نام اسلام آباد ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کے عوام سے اسلام سے جذباتی وابستگی ہے، اس لیے کراچی سے دارالحکومت دوبارہ منتقل کرنا اور بلینس آف ڈالرز کی تعمیر کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. متکبر اور خود غرض عامر کو بھٹو کی یہ منصوبہ بندی اور یہ مقابلی تجویز بہت پسند آئی اور 28 مئی 1960 کو ایوب خان نے فوجی کابینہ کے ایک اور اجلاس میں یہ راسپوتانی تجویز منظور کر لی اور بلینس آف ڈالر نئے دارالحکومت کی تعمیر کے لیے الاٹ کر دی گئی. یہ تاریخی حقیقت ہے، کراچی سے دارالحکومت منتقل کرنے کا اپروول نہ کسی صوبائی اسمبلی نے دیا، نہ مغربی پاکستان اسمبلی نے دیا، نہ مشرقی پاکستان اسمبلی نے دیا، بلکہ جماعت اسلامی، عوامی لیگ، کرشک سلامک پارٹی، پاکستان نظام اسلامی پارٹی اور دوسری بے شمار پارٹیوں نے نئی دارالحکومت کراچی سے منتقل کرنے کے خلاف بے شمار قراردادیں اور ریزولوشن پاس کی. لیکن اور جو عوام تھی پاکستان کی وہ چونکہ بندوق کی گولی پہ فکس تھے تو ان کو بیچارے خاموش اور لب بندی رہے، وہ ان کے ہونٹی بند کر دیے تھے ایوب خان نے، تو کیسے کچھ کہہ سکتے تھے. اس کے باوجود کچھ کراچی کے بڑے بڑے لیڈران نے اور بڑے بڑے اشخاص نے بہت سخت مخالفت کی کہ کراچی سے کیپٹل نہیں منتقل کیا جائے. 1956 کے آئین کے تحت جو پاکستان کا سب سے پہلا اور تسلیم شدہ دستاویز ہے، اس کے مطابق کراچی ابھی بھی پاکستان کا کیپٹل ہے، اس لیے کہ
جو اسلام آباد کا جو کیپٹل ہے اس کی کوئی آئینی اپروول نہیں ہوئی تھی، نہ کانسٹیٹیوشنل اپروول ہوئی، نہ آئین میں اپروول ہوئی۔ 3 فروری 1960 کو اے کے بروہی نے نئی دہلی میں بھارتی صدر کے سامنے اسناد سفارت پیش کی۔ 3 فروری 1960 کو ہی فوجی حکمرانوں نے اپنی ایبڈو ٹرمینل کے لیے اپنے لیے نئے طریقہ کار کا اعلان کیا تاکہ کسی طرح سیاسی سیاستدانوں کو کچل سکے اور سیاستدانوں کو کرش کر سکیں اور فوجی قیادت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ 6 فروری 1960 کو ماشاء اللہ کے وزیر داخلہ جنرل فل وردی میں جو تھے موجود وزیر داخلہ جنرل کی ایم شیخ نے کراچی میں پولیس ہیڈ کوارٹر کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ ان ظالموں سے پوچھو کہ بھئی تمہارا کہاں حق آ گیا کہ تم جو ہے یہ پولیس ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کرو؟ یہ تو عوام کے نمائندوں کا حق ہے کہ وہ پولیس کے ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کریں اور پولیس کے اور اپنا نظام مملکت چلائیں۔ فوج کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، فوج کا کوئی رول نہیں ہے کسی قیمت پہ بھی، اور یہ بڑا یعنی ڈیزاسٹرس ہے، یہ سوئسائڈل ہے کہ اگر فوج جو ہے وہ مملکت کے کاموں میں اپنی دخل اندازی کرے۔ اور اسی کا وجہ یہ ہے کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا، یعنی اتنا مقدس ملک جو بنایا گیا تھا صرف فوجی مداخلت کی وجہ سے اور فوجی کانسپریسیز کی وجہ سے وہ ملک 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ 16 فروری 1960 کو مارشل اللہ حکم کے مطابق بزرگ سیاستدان پیرزادہ عبدالستار نے 31 دسمبر 1966 تک سیاسی افق سے دور رہنے کا اعلان کیا۔ یہ بھی مارشل اللہ کی وہ حکم نامہ تھا جتنے تمام پرانے بزرگ سیاستدان ہیں وہ سیاست میں حصہ نہ لے سکیں تاکہ وہ ان کو اپنے رول کھیلنے کا موقع مل سکے۔ 11 فروری 1960 کو بھاولپور ڈویژن کے کمشنر مسرت حسین زبیری نے بھاولپور میوزیم کا افتتاح کیا۔ 18 فروری 1960 کو مارشل اللہ حکام نے جنرل اعظم کی وزارت کا نام بدل کر وزارت تعمیرات اور آبی وسائل رکھ دیا، اور مسٹر بھٹو کو نئے سیاسی نظام بنیادی جمہوریت کو پاکستان میں رائج کرنے کے لیے ایک نئی منسٹری دی گئی، اور وہ انہوں نے ظاہر ہے وہ منسٹری مسٹر بھٹو کا ہی یہ آئیڈیا تھا دماغ کا، اور انہوں نے اسی پہ کام کرنا شروع کر دیا اور آخرکار اس کو 10 سال تک پاکستان کے بے نصیب بد نصیب عوام پر مسلط کر دیا۔ 19 فروری 1960 کو جسٹس شہاب الدین کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ 20 فروری 1960 کو کراچی پہنچنے پر شاہ ایران ملکہ فرا پہلوی اور صدر ترکی جلال بایار کا شاہانہ خیر مقدم کیا گیا۔ 23 فروری 1960 کو ملتان کے قدرتی گیس کے بجلی گھر نے کام کرنا شروع کر دیا۔ 23 فروری 1960 کو مارشل اللہ کے دباؤ کے تحت سندھ کے سینئر وزیر سندھ کے سینئر سیاستدان اور سابق وزیر اعلیٰ پیر الہی بخش نے اور پنجاب کے میاں ممتاز دولتانہ نے 31 دسمبر 1966 تک سیاست سے الگ رہنے کا اعلان کر دیا۔ 26 فروری 1960 کو ہی غلام اسحاق خان کی سربراہی میں سیموتھور کے روکنے کے لیے اور سیموتھور کے خاتمے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی گئی۔ یہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ میں نے واقعات بہت سنجیدگی سے واقعات میں نے ریسرچ کی ہیں اور اس کے اوتھینٹک ریفرنسز موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ میری کوشش کامیاب ہو اور اللہ پاک اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں کو عقل اور سمجھ اور عطا فرمائے، انہیں احساس دلائے کہ یہ ملک کتنا قیمتی ہے، کہ 1000 سال کی مسلمانوں کی ہندوستان پہ حکومت کے بعد یہ ملک حاصل ہوا ہے، اور اس کو ہمیں ہر قیمت پہ بچانا ہے، اور اس حکومت کو اس کو سجانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو ہر دشمن سے، ہر بدماش سے، ہر راسکل سے بچا کر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔